على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النغيم الرؤوف الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مسجد تو بنا لی شب بھر میں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بزرگان محترم
معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل ختم الرسل مولا کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سلطان کل معلم کل رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأوا شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ رجب شریف جو ہے وہ اپنے بالکل آخری مراحل میں ہے، ختم ہونے کو ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، جس کے سلسلے میں 2 دن قبل مسجد میں باقاعدہ ایک عظیم الشان محفل پاک ہوئی، اور معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کو، اس کی حکمتوں کو، اسرار و رموز کو، اس کے مختلف واقعات کو تفصیل کے ساتھ تقریباً 1.25 گھنٹے کا خطاب ہوا تو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع یہ ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تو معراج کروائی ہی، اپنے محبوب کو تو معراج کروائی ہی، لیکن حضور کے معراج کے صدقے رب نے اوروں کو بھی معراج کروا دیا، اوروں کو بھی معراج کروا دیا۔ معراج کا مطلب بلندی کا مل جانا، بہت اونچے رتبے کا مل جانا، بہت ترقی کا مل جانا۔ تو آپ کی معراج کے صدقے اور بہت ساروں کی معراج ہو گئی، کیونکہ آپ کی معراج تو یہ تھی نا کہ آپ رب کے قرب خاص میں اللہ کے جلووں کو بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے، بے حجاب رب کے جلووں کو دیکھیں، یہ آپ کی معراج تھی، جس کو مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ، اس کی وضاحت پچھلے خطاب میں ہوئی تھی۔ تو یہ تو حضور کی معراج تھی کہ آپ رب کے جلووں کو بغیر حجاب کے دیکھیں، سبحان اللہ، اور اپنے سر کی آنکھوں سے جسم روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں دیکھیں، یہ حضور کی معراج تھی۔ لیکن رب کائنات نے حضور کی معراج کے صدقے تمام نبیوں رسولوں کو بھی معراج کروائی، آسمانوں کو بھی معراج کروائی، فرشتوں کو بھی معراج کرائی، عرش کو بھی معراج کروائی، لوح قلم کرسی سب کو معراج کروائی۔ آپ کہیں وہ کیسی معراج تھی؟ پہلے معراج کی حقیقت سمجھ لیں۔ حضور کی معراج ہے رب تک پہنچنا اور رب کے جلووں کو بے حجاب دیکھنا، یہ حضور کی معراج ہوئی۔ باقی کائنات کی ہر چیز کی معراج یہ ہے کہ وہ آپ کے قدموں تک پہنچ جائے، وہ آپ کے قدموں تک پہنچ جائے۔ تو اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی معراج کے 3 مرحلے ہیں اور 3 شانوں کو معراج کروائی گی، بشریت، نورانیت اور مظہریت کو۔ تو بشریت کی معراج تھی مسجد اقصی میں، سارے نبی حضور کے پیچھے اور حضور آگے، سبحان اللہ، حضور آگے۔ تو یہ حضور کی شان بشریت کی معراج تو ہوئی، لیکن اب سب انبیاء جو انہیں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف ملا، تو حضور کی معراج کے ساتھ ساتھ نبیوں کی بھی معراج ہو گئی۔
اسی لیے حضور مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف نہیں گئے، کیونکہ اگر مسجد حرام سے ہی اگر آپ براہ راست سیدھے آسمانوں کی طرف چلے جاتے تو حضور کی تو معراج ہو جاتی، لیکن 1,24,000 نبیوں رسولوں کی معراج نہ ہوتی۔ رب نے چاہا میں محبوب کو تو معراج کروا ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ اپنے تمام نبیوں رسولوں کو بھی معراج کروا دیا۔ تو پھر اس لیے مسجد اقصی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہاں آپ کی شان بشریت کی بھی معراج ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سب نبیوں کی بھی معراج ہو گئی۔ اور جب آپ نے اپنا قدم مبارک آسمانوں پر ٹکایا، جمایا، تو آسمانوں کی معراج ہو گئی۔ جب فرشتوں نے آپ کے دیدار کا شرف پایا، سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دیدار مصطفیٰ کا شرف پایا تو فرشتوں کی معراج ہو گئی۔ جب حضور نے عرش پر قدم رکھا تو عرش کی معراج ہو گئی۔ اس طرح حضور جس جس راستے سے گزرتے گئے، جس جس جگہ سے گزرتے گئے، اس جگہ کی معراج ہوتی گئی۔ اور خود حضور کی معراج جب آپ مکان کی خلوتوں، مکان سے نکل کر لا مکان کی خلوتوں اور وسعتوں میں داخل ہوئے اور رب کے قرب خاص میں پہنچ کر جب رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا تو حضور کی معراج۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کسی نہ کسی صورت میں حضور کی امت کو بھی عطا فرمایا۔ تو اب فوراً ذہن میں سوال آتا ہے، حضور کو معراج ہوئی تو کیا حضور کی امتیوں کو، غلاموں کو، حضور کے دیوانوں کو، عاشقوں کی معراج کیا ہے؟ ان کی معراج کی صورت کیا ہے؟ ان کو کیسے معراج کروائی؟ کیونکہ جو بھی حضور کو نعمت عطا ہوئی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ کسی نہ کسی صورت میں حضور کے ہی صدقے امت کو عطا ہوا۔ مثلا درود شریف کی آیت کو لے لیں، درود شریف کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آقا علیہ السلام جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث کے لفظ ہیں، انار کے دانوں کی طرح حضور کا چہرہ خوشی سے حشاش بشاش، صحابی کہتے میں نے دیکھا سرخ چہرہ، اتنا خوشی سے بھرا ہوا چہرہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پھر وجہ بھی بتائی، پوچھا گیا، حضور نے بتایا بھی یہ، اور پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اس میں ہمارے لیے کیا حصہ ہے؟ اس میں ہمارے لیے تو دوسری آیت آگی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ فرمایا جب تم میرے نبی پر درود بھیجو گے رب تم پر درود بھیجے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہی ہے جو تم پر بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ ادھر فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی سے ایک رکوع پہلے چلے جائیں، سورہ احزاب 22واں پارہ، ایک رکوع پہلے چلے جائیں، اللہ فرماتا ہے والذی یصلی، وہی رب ہے جو یصلی درود بھیجتا ہے علیکم تم پر، وملائکۃ اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں داخل کر دیں۔ تو یہ امت کو اس ساتھ آ کیا گیا۔ تو اب جو حضور کو معراج کروائی گئی، اس معراج کے صدقے رب نے مومنوں کو بھی معراج عطا فرمائی۔ وہ معراج کیا ہے جس کو تحفہ معراج کہتے ہیں، اور یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ مومنوں کی معراج کس میں رکھی، مومنوں کو معراج کی صورت کیا عطا کی۔ مومنوں کی معراج کی صورت یہ ہے جو آقا علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ سے معراج شریف کا تحفہ لے کر آئے، اور وہ ہے نماز۔ وہ ہے نماز کہ جو معراج میں کیفیات رکھی گئی ہیں وہی نماز میں بھی کیفیات رکھی گئی کہ جس طرح آقا علیہ السلام معراج میں رب کے انتہائی قرب میں جا پہنچے، اسی طرح نمازی بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں جب جھکتا ہے اور جھکتا اتنا جھک جاتا ہے کہ اس کے بعد مزید جھکنے کی گنجائش نہیں رہتی، زمین پہ جب سر رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، اب اس کے بعد وہ جھکنا چاہے بھی اس سے زیادہ تو وہ یہ جھکنے کی انتہا تھی۔ ادھر اس کے جھکنے کی انتہا ہوئی، ادھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔